زمان قدیم کی بات ہے، ریاست نورا میں بادشاہ فرحان اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی الشبا کے ساتھ رہتا تھا۔ ریاست چاہتی تھی کہ شہزادی جلدی شادی کرے، مگر الشبا اس رشتے سے بھاگتی تھی۔ بادشاہ نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، الشبا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تمہیں شادی کے لیے ہاں کرنی ہوگی؟ شہزادی نے سرد لہجے میں جواب دیا، اگر اب دیوار سے بات کرتے تو شاید بہتر ہوتا پاج، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بادشاہ نے افسردگی سے کہا، بدقسمتی سے یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ریاست کی بھلائی کے لیے۔ لیانا دبے دبے قدموں سے کہتی ہے، شہزادی، اگر آپ شادی کر لیں تو ریاست کو بہت فائدہ ہوگا، بہت سے شہزادے آپ کے ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ الشبا فوراً غصے سے بولی، اگر میں شادی کروں گی سب میرا راز جان جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی، جاؤ یہاں سے۔ لیانا گھبرا کر فوراً چلی جاتی ہے۔ لیانا کہتی ہے، مجھے لگتا ہے شہزادی کوئی نہ کوئی بڑا راز چھپا رہی ہے۔ مہارانی ہانیہ سنجیدگی سے جواب دیتی ہے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان پر نظر رکھو، ان کی حفاظت بھی کرو اور ان کی حرکات پر دھیان بھی۔ ریاستوں سے آئے ہوئے کئی شہزادے محل میں آتے، مگر الشبا ان کے سامنے آتے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر غائب ہو جاتی۔ کبھی کہتی، اسے میرا پرفیوم پسند نہیں آیا، کبھی کہتی، اسے مچھلی پسند ہے مجھے نہیں، کبھی اس کی ماں کو کھری بات کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، پھر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ملکوہان اور دوسری خادمائیں حیران تھیں کہ آخر شہزادی اتنے اچھے رشتے کیوں ٹھکرا رہی ہے۔ لیانا کہتی ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے، شہزادی نے ایک نئی سونے کی چین پہنی ہے، لیکن میں نے وہ کبھی نہیں خریدی۔ مہارانی ہانیہ چونک جاتے ہیں، تو پھر وہ چین انہیں کہاں سے ملی، اور یہ نئے چمکتے موتی کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیانا ہچکچاتے ہوئے جواب دیتی ہے، کیا پتا، شاید کوئی اجنبی شخص انہیں رات کو دیتا ہو، کیونکہ شہزادی ہر رات اپنے کمرے سے باہر ضرور جاتی ہے۔ شہزادہ ماہر کو بھی شک ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے، وہ سر کاشف کے ساتھ مل کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دونوں شہزادی کا پیچھا کریں گے۔ لیانا ڈری ہوئی تھی، آپ کی وجہ سے ہم دونوں غائب نہ ہو جائیں۔ ماہر نے کہا، یہ سب شہزادی کے بھلے کے لیے ہے، آج رات ہم سچ جان لیں گے۔ الشبا رات کے وقت ایک پوشیدہ سرنگ میں داخل ہوئی جہاں ایک خوفناک سناٹا تھا۔ وہاں ایک جادوئی رسی لٹک رہی تھی، جیسے ہی الشبا نے اسے چھیڑا ایک نیم تاریک سنسان جگہ روشن ہو گئی۔ دیوار پر لٹکے چمکتے موتیوں میں قید کئی شہزادوں کی روحیں تھیں۔ سر کاشف اور شہزادہ ماہر دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ شہزادی نے انہیں دیکھا اور غصے سے بولی، اب تمہیں پتہ چل جائے گا باقی کہاں گئے تھے۔ سمجھ آئی، یہ تمام شہزادے اسی نے کہاں بند کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی ڈوری تھی جسے کاٹنے سے ایک آدمی موتی میں تبدیل ہو جاتا۔ تم دونوں تبھی آزاد ہوگے جب میں چاہوں گی۔ شہزادہ ماہر نے الشبا سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ آخرکار شہزادی رو پڑی اور کہنے لگی، جب میں بہت جوان تھی میں ایک استبل کے لڑکے سے محبت کرتی تھی، مگر اس نے کہا میں اس کے قابل نہیں، پھر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گیا، میں ٹوٹ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی بنوں گی۔ ایک رات وہ چڑیل زہرینہ سے ملی جس نے کہا، میں تمہیں ہمیشہ جوان اور حسین رکھ سکتی ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں ہر اس شخص کو قید کرنا ہوگا جو تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اسے موتی میں تبدیل کر دو۔ اور یوں الشبا نے کالا جادو سیکھا۔ شہزادہ ماہر نے جادوئی ڈوری چھین کر الشبا کا جادو توڑ دیا۔ یہ تمہارا کھیل اب ختم الشبا۔ الشبا چیخی مگر اس کے تمام جادو ختم ہو گئے۔ بادشاہ فرحان یہ سب سن کر سکتے میں آ گئے۔ سر کاشف نے تمام قیدی موتیوں کو آزاد کیا۔ بادشاہ نے آخری موتی اٹھایا اور افسوس سے کہا، یہ موتی ہمیشہ کے لیے اس ہار میں قید رہے گا، یہ میری بیٹی کی سزا ہے کیونکہ اس نے کالا جادو چانا۔ سر کاشف نے بتایا، جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں بوڑھی چڑیل زہرینہ رہتی ہے، وہی شہزادی کا استعمال کرتی رہی، کالا جادو سکھا کر اپنی جوانی واپس پاتی رہی۔ سب حقیقت سمجھ گئے۔ بادشاہ نے سر کاشف کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ مہارانی ہانیہ نے کہا، شکریہ سر کاشف، آپ نے ہماری ریاست بچائی۔ لیانا نے حیرت سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ بغیر شہزادی کے میرا یہاں کیا کام؟ سر کاشف مسکرا کر بولا، میرے ساتھ چلو، میرے ریاست میں مجھے ایک قابل ساتھی کی ضرورت ہے۔ لیانا خوشی سے بولی، جی سر، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔